أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. صدق الله العظيم. بئس ما اشتروا به انفسهم، بری ہے وہ چیز جو انہوں نے خریدی اپنے جانوں کے بدلے. ان یکفروا بما انزل اللہ، یہ کہ کفر کیا انہوں نے اس چیز کا جو اتاری اللہ تبارک و تعالی نے، بغیاً سرکشی کرتے ہوئے. ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، یہ کہ اتارتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل جس پر چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے. فباءوا بغضب علی غضب، پس لوٹے وہ غصے پر غصہ لے کر. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ہے رسوا کر دینے والا عذاب. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب کہا جاتا ہے ان کو کہ ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، اس چیز پر جس کو اتارا اللہ تبارک و تعالی نے. قالوا نؤمن بما انزل علینا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے اس پر جو اتارا گیا ہمارے اوپر. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور ہم انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ ہر چیز کا. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے، تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ کیوں تم نے قتل کیا اللہ کے پیغمبروں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ہو. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس حضرت موسیٰ واضح دلائل کے ساتھ. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر ان کے بعد سے تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جس وقت ہم نے تم سے عہد لیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑ لو وہ جو تمہیں دیا گیا ہے. بِقُوَّةٍ، مضبوطی کے ساتھ. وَاسْمَعُوا، اور سنو. قَالُوا سَمِعْنَا، انہوں نے کہا ہم نے سنا. وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نافرمانی کی. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور پلایا گیا ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت کو ان کے کفر کی وجہ سے. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ بری ہے وہ چیز جس چیز کے بارے میں حکم دیتا ہے تمہیں تمہارا ایمان. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، آپ کہہ دیں اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر تمام لوگوں کے علاوہ. فتمنوا الموت، پھر تم موت کی تمنا کرو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم، اور ہرگز نہیں تمنا کریں گے وہ موت کی کبھی بھی بسبب اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی خوب جانتے ہیں ظالموں کو.
وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاءٍ، اور آپ نہیں پائیں گے لوگوں میں سے کسی کو زیادہ حریص زندگی پر بنسبت ان کے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہیں زندگی پر، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، یہودیوں میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش کہ اس کو عمر دی جاتی 1000 سال، وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اور نہیں چھڑا سکتا ان کو عذاب سے عمر کا بڑھ جانا، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہے ہیں جو تم اعمال کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی مسلسل کئی رکوعات سے، کئی آیات سے یہودیوں کی قباحتوں کو اور ان کی شناختوں کو ذکر فرما رہے ہیں۔ ان آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی قباحتوں کو، ان کی خرابیوں کو، ان کی بداعمالیوں کو ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر قرآن اتارا، انہوں نے قرآن کا انکار کیا۔ یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول قرآن کے زمانے میں جو یہودی موجود تھے، یہ ان سے بات ہو رہی ہے۔ یہ ساری گفتگو ان سے ہے جو حضور کے زمانے میں یہودی تھے۔ ان کو اپنے آباء و اجداد کی کہانیاں بتا کر ان کو آر اور شرم دلائی جا رہی ہے کہ کچھ شرم کرو، تمہارے آباء و اجداد نے ایسا کیا، اب تم صحیح راستے پر آ کر اور اپنے اوپر لگے ہوئے ان الزامات کو ختم کر دو، اب تم بہتری کی طرف آ جاؤ، اپنے آباء اور سابقہ اجداد کے نقش قدم پہ نہ چلو تم۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب ان سے کہا، جب ان کے پاس قرآن نازل ہوا تو انہوں نے قرآن کا انکار کر دیا اور انہوں نے بڑا ظلم کیا، بڑی ناانصافی کا کام کیا کہ انہوں نے قرآن کا انکار کر دیا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ بما انزل اللہ، اس چیز پر جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، یعنی ان کو کہا جاتا ہے کہ قرآن پر ایمان لاؤ، تو قالوا نؤمن بما انزل علینا، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لا چکے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتارا تھا، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اس کے علاوہ یعنی ہم تورات پر ایمان لا چکے ہیں، حضرت موسیٰ پر ایمان لا چکے ہیں، وہ بھی منزل من اللہ تھی، وہ کتاب جو تورات ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے اتری ہوئی تھی، ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہم ان کا انکار کرتے ہیں۔ یہ جو قرآن آپ لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس بات کے دو طرح سے جواب دیے۔ ان کی بات یہ تھی، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ نؤمن بما انزل علینا، کہ ہم ایمان لا چکے اس پر جو ہمارے اوپر اترا تھا، یعنی جو حضرت موسیٰ پر تورات اتری ہم اس پر ایمان لا چکے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اس لیے ہم اس کے علاوہ کسی اور کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس دعوے کا جواب دو طرح سے دیا۔ ایک جواب اللہ تبارک و تعالی نے تحقیقی دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک جواب الزامی دیا۔ تحقیقی جواب یہ دیا کہ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ قرآن جو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تمہارے پاس جو تورات ہے، اس تورات کا جو مضمون ہے، قرآن کا مضمون بھی وہی ہے۔ اس تورات کے اندر جو اوامر ہیں، قرآن میں بھی ویسے اوامر ہیں۔ تورات کے اندر یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کے سامنے نہ جھکو۔ قرآن میں بھی حکم دیا گیا کہ اللہ کے سامنے جھکو، کسی اور کے سامنے نہ جھکو۔ تورات کے اندر جن کاموں کا کرنے کا حکم، جن سے منع کیا گیا، قرآن کا بھی وہی مفہوم ہے، وہی مضامین ہیں، اور قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ بھی منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے اتری ہوئی ہے۔ یہ تحقیقی جواب ہے کہ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا، حالانکہ قرآن بھی اسی کی تصدیق کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اب تمہیں چاہیے کہ جب یہ اس کی تصدیق کر رہا ہے اور تمہاری تورات میں بھی قرآن کا ذکر ہے، حضور پاک کا ذکر ہے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم قرآن پر بھی ایمان لے آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لے کر آؤ۔ یہ تھا تحقیقی جواب۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے الزامی جواب دیا، اور الزامی جواب کی 3 شقیں ہیں۔ پہلی شق کو بیان کیا گیا ہے قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو یہودی کہتے ہیں کہ
نؤمن بما انزل علینا کہ ہم ایمان لا چکے اس پر جو ہمارے اوپر نازل ہوا، تو آپ ان سے کہیں قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، او ظالمو تم نے اللہ کے انبیاء کو، اللہ کے پیغمبروں کو قتل کیوں کیا تھا اس سے پہلے؟ یعنی تمہارے جو آباء و اجداد تھے اگر وہ تورات پر ایمان رکھتے تھے، حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتے تھے، پھر فلم تقتلون انبیاء اللہ، پھر تم نے انبیاء اللہ کو قتل کیوں کیا؟ اللہ کے رسولوں کو، اللہ کے پیغمبروں کو کیوں قتل کیا تم نے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم تورات پر ایمان رکھتے تھے، حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتے تھے، تو قتل کیوں کیا تم نے؟ کیا تمہیں تورات یہ حکم دیتی تھی کہ اللہ کے پیغمبروں کو قتل کر دیا جائے؟ کیا تمہیں تورات حکم دیتی تھی، حضرت موسیٰ نے حکم دیا تھا کہ اللہ کے پیغمبر جو تمہارے پاس حق بات لے کر آئیں تم ان کو قتل کر دینا، ان کی بات نہ ماننا؟ کیا تورات نے حکم دیا تمہیں؟ یہ ایک جواب کی دوسری شق یہ یہاں سے ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس آئے تھے، وہ تمہارے پاس واضح دلائل کے ساتھ آئے، تم نے واضح طور پر ان کے معجزات دیکھے، تم نے ان کے ید بیضاء کا معجزہ دیکھا، تم نے ان کے عصا کے معجزات دیکھے، ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دلائی، ہم نے تمہیں سمندر میں راستے دیے، تم نے واضح معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے، سمندر سے گزرے ہو تم، پھر تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون کو اس کے لشکر کے سمیت غرق کیا گیا، پھر وادی تیہ کے اندر تمہارے اوپر من و سلوہ کی بارش ہوئی، پھر وادی تیہ کے اندر تمہارے لیے پانی کا مسئلہ بنا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پھر تمہارے لیے پتھر سے پانی کے 12 چشمے نکالے گئے، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر جب حضرت موسیٰ گئے طور پر تمہارے لیے کتاب لینے، منشور لینے کے لیے، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، تم نے حضرت موسیٰ کے بعد بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ اگر تم مومن تھے، اگر تم حضرت موسیٰ پر ایمان لاتے تھے، حضرت موسیٰ کو نبی برحق سمجھتے تھے، تو تمہیں حضرت موسیٰ نے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا؟ پھر تم نے شرک کیوں کیا؟ اللہ کے ساتھ شریک کیوں ٹھہرایا؟ تمہیں منع نہیں کیا گیا تھا؟ تم مومن تھے تو کیا تمہیں حضرت موسیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم میرے جانے کے بعد بچڑے کو اپنا معبود بنا لینا، اس کو اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا، اپنی بگڑیاں بنانے والا بنا لینا؟ میں نے تمہیں کہا تھا، حضرت موسیٰ نے تمہیں کہا تھا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الزامی جواب کی دوسری شق بیان فرمائی۔ جی ارشاد فرمائے تیسری شق یہ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ جب ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو مسلط کر دیا۔ واقعہ آپ نے پیچھے سماعت فرمایا کہ جب ان کے پاس کتاب آ گئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ اس کے اندر جو احکامات ہیں، اس کے اندر جو اوامر ہیں، اس کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان پر عمل کرنا خاصا مشکل ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے، تو تبدیلی کرائی جائے۔ تو جب یہ وہاں پہنچے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس پر عمل کرو، سب آسان ہو جائے گا۔ جب انہوں نے بات نہیں مانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور کو اٹھایا اور ان کے سروں کے اوپر یوں لا کے کھڑا کیا کہ اسی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہو یا تمہارے اوپر پہاڑ گرا دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم اس کو مانیں گے، اس کے جو اوامر ہیں ان پر عمل کریں گے، جو نواہی ہیں ان سے ہم رکیں گے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو وعدہ کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ جب تورات ان کے سامنے پڑھی گئی، قالوا سمعنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے تورات کو سن لیا۔ آگے بدبخت کہتے ہیں وعصینا، ہم نے ابھی سے نافرمانی کر لی، یعنی ہم نے سن لیا، سننے کے بعد ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، ہم نے نافرمانی شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ دعویٰ کہ تم کہتے ہو نؤمن بما انزل علینا، کہ ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر نازل کیا تھا، تم اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہو۔ نہ تمہارا تورات پر ایمان ہے، نہ تمہارا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، نہ تم کسی اور آسمانی کتاب کو مانتے ہو، لہٰذا تم مومن نہیں ہو۔ اپنے آپ کو تم مومن نہ کہو، اپنے آپ کو تم حضرت موسیٰ کا پیروکار نہ کہو، اپنے آپ کو تم تورات پر ایمان لانے والا نہ کہو، نہ تمہارا تورات پر ایمان، نہ حضرت موسیٰ پر ایمان۔ تو جب تمہارا ایمان نہیں ہے تو اس پر ایمان لانے کی آڑ میں تم قرآن کا انکار غلط کر رہے ہو۔ تم تو قرآن کا انکار کرتے ہو اس آڑ میں کہ ہم تورات پر عمل کر رہے ہیں، تمہارا تورات کے اوپر کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الزامی جواب کی 3 شقیں ذکر کر کے ان کو اس دعوے کے اندر جھوٹا قرار دیا کہ تم اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہو، تم اس میں سچے نہیں ہو۔ ارشاد فرمایا قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت۔ یہودی کہتے تھے کہ گزشتہ دروس میں آپ نے سنا تھا، سماعت فرمایا ہوگا کہ یہودی کہتے تھے کہ
ہمیں اللہ تبارک و تعالی زیادہ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا کہ ہمیں زیادہ دن جہنم میں نہیں رکھا جائے گا، 40 دن ہم جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد ہمیں جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہو کہ اگر تم اپنے اس وعدے میں دعوے میں سچے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے، تمام لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، تم لوگ جنت میں جاؤ گے، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو فتمنوا الموت، پھر تم موت کی تمنا کرو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں موت دے دے، پھر بات پتہ چل جائے گی، واضح ہو جائے گی، جب تم مرو گے تمہارے سامنے ساری صورتحال آ جائے گی، اور موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ ہم جنت میں جائیں گے پھر تم موت کی تمنا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کبھی بھی موت کی تمنا یہودی نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ جانتے ہیں بما قدمت ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے، انہوں نے جو اعمال کیے، جو ان کے کارنامے تھے، جو ان کی کارروائیاں تھیں، وہ ان کے سامنے اپنے کرتوت سارے کے سارے ان کے سامنے، اس لیے موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو یہودی لوگ ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، یہ لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی پر حریص ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکوں کو زندگی اتنی پسند نہیں ہے، مشرک لوگ زندگی سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی یہودیوں کو زندگی سے محبت ہے۔ یہودی موت سے ڈرتے ہیں، اور ایمان والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو تیر لگا، تیر جسم سے آر پار ہو گیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان اپنے ساتھیوں کو بلا کر کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، اے میرے ساتھیوں گواہ ہو جاؤ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ کو زخم گہرا لگ چکا ہے، اب بچنے کی کوئی امید، کوئی توقع نہیں ہے، آپ چلے جائیں گے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ اسی چیز کی تو مجھے خوشی ہے، یہی تو میری کامیابی ہے کہ میں شہید ہو جانے کے بعد، میں مر جانے کے بعد، میں انتقال کر جانے کے بعد وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا، اپنے دیگر ساتھیوں سے ملوں گا۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کی جنگ پہ گئے ہوئے، ایرانیوں کی فوج کا جو کمانڈر تھا وہ سامنے، اس نے خط لکھا، اس نے خط میں کہا کہ میں انسانی ہمدردی کے طور پر یہ خط لکھ رہا ہوں، اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بندوں کو مروائیں نہیں، آپ موت کے منہ میں چل کے آ گئے ہو، جب جنگ چھڑے گی، جنگ کے جب اختتام پہ پہنچیں گے تو تمہارے ساتھ جو لوگ آئے ہیں ان کے بچے یتیم ہو جائیں گے، ان کی بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، اور ان کے بوڑھے والدین بے سہارا ہو جائیں گے، لہٰذا میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ ہمارے منہ نہ لگو، ہمارے ساتھ جنگ نہ کرو، جہاں سے آئے ہو واپس چلے جاؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کافر کا خط پڑھا، اس کو جواب میں لکھتے ہیں کہ او بدبخت آدمی، او اللہ کے دشمن، جس طرح تم لوگوں کو شراب عزیز ہے اور جس طرح تم لوگوں کو لڑکیاں عزیز ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمیں موت عزیز ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمیں شہادت سے محبت ہے۔ جس طرح تم لڑکیوں کے اور شراب کے پیچھے بھاگتے ہو، ایسے ہم شہادت کے پیچھے بھاگتے۔ جب تم میدان میں آؤ گے، جب تم ہمارا سامنا کرو گے تو پھر ہمارے جذبات بھی دیکھ لو گے اور ہماری طاقت بھی دیکھ لو گے تم جیسے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے، پھر وہ لوگ موت سے نہیں ڈرا کرتے، پھر وہ لوگ موت کے منتظر ہوا کرتے ہیں، وہ موت کا انتظار کیا کرتے ہیں۔ جی ارشاد فرمایا یود احدہم لو یعمر الف سنہ، کہ یہودی میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہم 1000 سال تک جئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، یہ جو لمبی عمر کا مطالبہ کرتے ہیں، کیا ان کی عمروں کا لمبا ہو جانا ان کو عذاب سے بچا لے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ عذاب سے نہیں بچیں گے، چاہے جتنی لمبی عمر پالیں، یہ جتنا بھی دنیا کے اندر جی لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں جو وہ اعمال کرتے ہیں۔ دعا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔